آپ نے سنا ہوگا کہ اس کہانی کے پچھلے حصے میں فرینک میتھیون ایک سرائے میں رات کو رکنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اب وہ ایک کمرے میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلیں سنتے ہیں آگے کیا ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے ایک دفعہ پھر میرے دل میں گرم گرم غسل کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ تب مجھے یاد آیا ممکن ہے وہ چھوٹا سا دروازہ جس میں قفل لگا ہے کسی غسل خانے کا دروازہ ہو۔ اسے کسی ترکیب سے کھولنا تو چاہیے۔ میں بستر سے اٹھ کر اس دروازے کے قریب گیا اور دروازے کا بگوڑ معائنہ کیا۔ پھر ہاتھوں کی پوری قوت سے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر اس میں اندر کی طرف قفل لگا تھا۔ میں ہمیشہ ہر قسم کی چابیوں کا گچھا اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میں نے کوٹ کی جیب سے یہ گچھا نکالا اور باری باری ہر چابی تالے کے سوراخ میں آزمانے لگا۔ یہ کوشش آخر بار آور ثابت ہوئی اور ایک چابی سے تالا کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں خوش ہو گیا کیونکہ یہ واقعی غسل خانہ ہی تھا، مگر تھا بے حد غلیظ۔ خدا معلوم کتنے عرصے سے اس میں صفائی نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ کمرے میں جلتے ہوئے لیمپ کی مدھم روشنی غسل خانے تک پہنچنے کے قابل نہ تھی، اس لیے میں نے یہاں موم بتی تلاش کرنی چاہی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو وقت پر وہی شے نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے سوچا لعنت بھیجو، اگر روشنی نہ سہی تو کیا غضب ہو جائے گا، کیا غسل اندھیرے میں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوچ کر میں نے ٹینکی میں لگی ہوئی ٹونٹی کھول دی۔ نہایت مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ ٹونٹی میں سے پانی کی پتلی سی دھار نکل کر غسل کرنے کے بڑے ٹب میں گری، مگر ایک ایسا پانی، گدلا اور سیاہ رنگ کا، جس میں سے زنگ کی بو آ رہی تھی، اور پھر پانی کی ٹینکی اور لوہے کے پائپوں میں سے عجیب آواز نکلنے لگی۔ اب میں نے نہانے کے ٹب پر نظر ڈالی۔ یہ بھی قدیم طرز کا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صدیوں سے اسے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا نہانے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، مگر کپڑے اتار چکا تھا، لہٰذا طے کیا کہ کم از کم ہاتھ پیر ہی صاف کر لوں جو بے حد گرد آلود تھے۔ بس میں نے پتلون اور جرابیں بھی اتار ڈالیں اور اپنے بستر پر رکھ کر واپس غسل خانے میں آیا۔ میرے دل سے اب اس مکان کی ویرانی اور بدروحوں کا سارا خوف دور ہو چکا تھا۔ میں خوشی سے سیٹی بجاتا ہوا پانی کے ٹب میں بیٹھ گیا۔ میرے سر پر پانی کی پتلی سی دھار پڑنے لگی، مگر اچانک میرا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ خدا کی پناہ، یہ کیا چیز تھی جو میرے بدن پر چپک رہی تھی؟ میں نے غور سے ٹب میں دیکھا اور پھر جیسے میری روح کھینچ کر حلق میں آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ٹب کے نیچے اور چاروں کناروں پر تازہ تازہ خون کی گہری تہہ جمی ہوئی ہے۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور میں اچھل کر ٹب میں سے باہر نکلا، اور پھر مجھے کچھ خبر نہیں رہی کہ میں کہاں ہوں۔ خدا جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہا، شاید 10 یا 15 منٹ۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسی مکروہ اور غلیظ ٹب کے پاس پڑے ہوئے پایا۔ میرے ہاتھوں اور پیروں پر خون جم کر سخت ہو گیا تھا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ یہ خون حیوانی نہیں، انسانی ہے۔ اس اچانک اور لرزہ خیز دریافت نے میرا ذہن قطعی معاف کر دیا۔ چند لمحے تک میں سر پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ ایک ویران مکان کے اندر آدھی رات کو انسانی خون سے بھرے ہوئے ٹب میں غسل کرنے کا حادثہ اتنا بھیانک اور دہشت انگیز تھا کہ اس نے میری تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں سلب کر لی تھیں۔ میں اسے یقیناً ایک وہم یا خواب سے زیادہ اہمیت نہ دیتا اگر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے میرے بدن پر چمٹے نہ ہوتے، مگر یہ خون اس امر کی شہادت دیتا تھا کہ میرے ساتھ حقیقتاً ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ چند منٹ بعد جب میرے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تو میں اٹھا اور کمرے میں جا کر تولیے سے ہاتھ پیروں پر جمع ہوا خون بمشکل صاف کیا۔ بلا شبہ انسانی خون تھا اور بالکل تازہ۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ خون کہاں سے آیا اور جو بدنصیب مارا گیا ہے اس کی لاش کہاں چھپائی گئی۔ بستر پر لیٹا ہوا میں خدا جانے کتنی دیر تک اسی فکر میں گم رہا، شاید 5 یا 10 منٹ، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک زمانہ بیت گیا ہو۔ دہشت سے میرے جسم کا ہر رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا اور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے دوبارہ پہنے کیونکہ اب آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی، اور ایک ایسی بھیانک جگہ جہاں انسانی خون بکھرا ہوا ہو کسی بھی شخص کا سونا قطعی ناممکن تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون بدنصیب تھا جس کا خون بہایا گیا اور کس نے بہایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی قویل جثہ جونک نے اس کا خون چوسا ہو اور پھر اسے ٹب میں خارج کر دیا ہو۔ جونک بجلی کی مانند میرے ذہن میں یہ خیال چمکا، اور پھر اس سفید چہرے والے اندھے کی بھیانک شکل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ مجھے کمرہ گھومتا ہوا نظر آیا۔ اف خدایا، کیا اس کی شکل جونک سے مشابہت نہیں رکھتی؟ خون سرد ہو کر میری رگوں میں جمنے لگا۔ اس عفریت کا اگلا شکار کون ہوگا؟ میرا بدن خشک ٹہنی کی مانند کانپنے لگا۔ میں اٹھا اور لپک کر کھڑکی کی طرف بڑھا اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ فرار کا یہی راستہ تھا۔ پوری قوت کے ساتھ میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے، مگر اس راستے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ اوپر کی چوکھٹ سے لے کر نیچے کی چوکھٹ تک کھڑکی میں 1.5 انچ موٹی آہنی صلاحیں لگی ہوئی تھیں جنہیں شاید ہرکولیس بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ دے سکتا۔ وہاں سے میں دروازے کی طرف لپکا، مگر بے سود۔
دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اب میں دروازے کے قریب کھڑا اس سوچ میں غرق تھا کہ فرار ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں کہ اچانک مکان میں پھر کسی کی نقل و حرکت کی ہلکی سی آواز کانوں میں آئی، جیسے کوئی دبے پاؤں چل رہا ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ کر یک لہت تھم گئی۔ میں دہشت سے آنکھیں پھاڑے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ایسی آواز سنی کہ دروازے کے اندرونی قفل میں چابی گھمائی جا رہی ہے، اور پھر میری طرف دروازے میں لگا ہوا دستہ آہستہ آہستہ گھومنے لگا اور دروازہ بغیر آہٹ پیدا کیے 2-3 انچ کے قریب کھل گیا۔ فرینک میتھیون کی حالت غیر ہو گئی، اس کا سانس زور زور سے چلنے لگا۔ ڈاکٹر پال نے فوراً برانڈی کا گلاس بھر کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ برانڈی پینے کے بعد اس کی حالت درست ہوئی۔ اس نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے فرش نے میرے پیر جکڑ لیے ہیں اور میں کوشش بھی کروں تو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور مفلوج جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ہیبت ناک اور بھیانک خاموشی مجھے ساری عمر یاد رہے گی، یہاں تک کہ خوف سے میرے دانت بجنے لگے۔ غسلخانے کی ٹینکی میں سے پانی قطرہ قطرہ ٹب میں گر رہا تھا اور اس کی آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا اور کھلا اور میں پوری قوت جمع کر کے چلایا، جاؤ، یہاں جو کوئی بھی ہے فوراً چلا جائے۔ یہی الفاظ تھے جو میرے حلق سے ایک باریک اور لرزتی آواز بن کر بمشکل ادا ہوئے۔ پھر میں نے پاگلوں کی طرح کھلے ہوئے دروازے پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر اسے زور سے بند کر دیا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ایک مرتبہ پھر سنائی دی، جو آہستہ آہستہ دور ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں دروازے کے ساتھ چمٹا ہوا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جب میں نے پورا اطمینان کر لیا کہ باہر کوئی نہیں تو میں نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ میں اب ہر قیمت پر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ عین ممکن تھا وہ ہوں ناشوم جونک جو انسانی شکل میں تھی دوبارہ اس طرف رخ کرتی۔ اچانک میری نظر کمرے میں رکھی ہوئی لکڑی کی بھاری الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا یہ الماری دروازے کے ساتھ لگا دینی چاہیے۔ نہایت مشکل سے وہ بھاری الماری گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے کے قریب لایا اور اسے دروازے کے ساتھ ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ اس دروازے سے اب کوئی آسانی کے ساتھ نہ آ سکے گا۔ کمرے میں لیمپ بدستور جل رہا تھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی، پورے 12 بجے تھے اور صبح ہونے میں کافی گھنٹے باقی تھے۔ میں اب بستر پر لیٹ گیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسری بہت بڑی تھی۔ مسری کے اوپر چھت کے روح ایک بہت بڑا چھتر تھا، جیسا کہ پرانے زمانے میں بستر کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹا اس خوبصورت صاحبان کو دیکھنے میں محو تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک ایسی شے پر پڑی جسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ کراہت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی جس نے میرے سر کے عین اوپر چھتر کے درمیان لگی ہوئی ایک لمبی اور نوکیلی آہنی سلاخ سے لے کر مسری کے کونے تک وسیع جالا تان رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ چھتر کے درمیان لوہے کی نوکیلی سلاخ شاید لالٹین یا لیمپ وغیرہ لٹکانے کے کام میں آتی ہوگی۔ مکڑی اب جالے کے عین درمیان میں بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میری آنکھیں نیند سے پھر بوجھل ہونے لگیں۔ سچ کہا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے آنکھیں کھلی رکھنے کی ہزار کوشش کی مگر بے سود۔ چند لمحوں بعد میں بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے خوب یاد ہے کہ اس طرح کھلی کہ وہ بڑی مکڑی اپنے جالے سے گر کر میری دائیں گال پر آن پڑی اور پھر رینگتی ہوئی گردن کی طرف بڑھی۔ میں دہشت زدہ ہو کر ایک طرف اچھلا اور عین اسی لمحے چھتر میں سے لوہے کی بھاری نوکیلی سلاخ سنسناتی ہوئی نکلی اور بستر میں کھپ گئی۔ اگر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ سلاخ میرے سینے میں پیوست ہو چکی تھی، مگر اس مکڑی نے میری جان بچا لی تھی۔ اور تب میں نے محسوس کیا کہ چھتر کے درمیان میں اس آہنی سلاخ کو لگانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اچھا، تو کسی بد نصیب کو حالت خواب میں قتل کرنے کی اس سے بہتر ترکیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب میں نے غور سے لوہے کی اس نوکیلی سلاخ کو دیکھا جو بستر میں گڑی ہوئی تھی۔ اس کی بناوٹ بالکل نیزے کی تیز دھار انی کی مانند تھی، اور غالباً لکڑی کی وہ چھڑ جس میں انی کسی ترتیب سے لگائی گئی ہوگی چھتر کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ انی جب گری تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا اور یقیناً مکڑی کو پہلے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ چھتر کی سلاخ میں جنبش ہو رہی ہے، اور پھر مکڑی خوفزدہ ہو کر میری گردن پر آن گری اور میں نیزے کی انی سے ہلاک ہوتے ہوتے بچا۔ اب میں کمرے کے درمیان کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک دروازے کے باہر میں نے پھر نقل و حرکت کی وہی پراسرار آواز سنی جو اس سے پہلے 2 دفعہ سن چکا تھا، مگر فوراً ہی یہ ہلکی آواز غائب ہو گئی۔ مجھے خیال آیا شاید یہ وہم میرے اعصاب کے باعث پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ کئی لمحے تک میں سانس روکے اور دروازے سے کان لگائے یہی آواز دوبارہ سننے کی کوشش کرتا رہا، اور تب وہی آواز بلا شبہ سنائی دی۔
مگر اس مرتبہ یہ آواز اس دیوار کے عقب سے آئی تھی جس کے ساتھ مسہری لگی ہوئی تھی، اور یوں سنائی دیا جیسے دیوار کھرچی جا رہی ہو، اس میں سے کوئی شے نکالی جا رہی ہو، اور پھر کوئی بٹن دبائے جانے کا کھٹکا بھی سنائی دیا۔ میں نے گھوم کر اس طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ دیوار میں ایک چھوٹا شگاف نمودار ہو رہا تھا، جس میں سے شمع کی مدھم روشنی کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ میں نے پلک جھپکتے میں کمرہ عبور کیا اور جلتے ہوئے لیمپ کو گل کر دیا اور کوشش کی کہ دہشت سے اپنے اعصاب کو بچائے رکھوں۔ پھر میں لپک کر اس غسلخانے میں گھس گیا جہاں جاتے ہوئے روح فنا ہوتی تھی، اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگا کہ اب کیا واقعہ ظہور میں آتا ہے۔ میں نے دیکھا دیوار میں نمودار ہونے والا شگاف آہستہ آہستہ اتنا چوڑا ہو گیا کہ ایک آدمی اس میں سے بخوبی نکل سکتا تھا۔ پھر مجھے دو سفید ہاتھ دکھائی دیے جو اس شگاف کو ٹٹول رہے تھے، اور دوسرے ہی لمحے بغیر آنکھوں والا وہ حبیس انسان کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بے حس و حرکت کھڑا کان لگائے کچھ سنتا رہا، پھر فضا میں ادھر ادھر ہاتھ چلاتا ہوا بغیر آہٹ کے میرے بستر کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے دیکھا شگاف کے پیچھے وہی خوبصورت چڑیل ہاتھوں میں شمع دان لیے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ ان صفاقانہ حرکتوں کے باعث چمک رہا تھا، اور شیطانی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں، جنہیں دیکھ کر میں کانپ گیا۔ آدمی اب بستر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا نرم ہاتھ بستر پر یوں پھیرا جیسے کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے ہاتھوں نے لوہے کی انی کو چھوا، اور فوراً یوں محسوس کر کے کہ وہ جس لاش کو ڈھونڈ رہا ہے بستر اس سے خالی ہے، اندھا شیطان بلی کی مانند گرایا اور پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز سن کر چڑیل بھی کمرے میں آ گئی، اور پہلی نظر ڈالتے ہی اسے صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ تب عورت نے مرد کا بازو پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، جلدی کرو غسلخانے میں۔ یہ سنتے ہی وہ مڑا اور دبے پاؤں غسلخانے کی طرف بڑھا۔ اب وقت ضائع کرنا لا حاصل تھا۔ مجھے ہر قیمت پر اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے اس مختصر سے غسلخانے میں اوپر نیچے چاروں طرف دیکھا۔ ٹینکی کے اوپر کوئی شے چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ تو کھلے آسمان پر ایک تارا چمک رہا تھا۔ پھرتیلی بلی کی مانند میں پائپ کے سہارے چڑھ کر اس سوراخ تک پہنچ گیا جس میں اتنا شگاف تھا کہ میں مڑ توڑ کر اوپر چھت تک پہنچ سکتا تھا۔ اس شگاف تک پہنچنے میں میرا سانس پھول گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ تعفن اور سڑانٹ کا ایک ناگوار چکر مجھے اپنی ناک میں گھستا ہوا محسوس ہوا۔ اتنے میں عورت اور مرد دونوں غسلخانے میں داخل ہوئے۔ پہلے عورت نے ٹب میں جھانکا اور کمر سیدھی کر کے کھڑی ہو گئی اور مرد سے کچھ کہا۔ اب میں نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں تیز چمکتی ہوئی کلہاڑی بھی ہے، اور پھر وہ نہایت بھیانک انداز میں قہقہے لگانے لگی۔ نیچے اترو، عورت نے دھاڑ کر کہا۔ اس کمرے میں رہنے کا معاوضہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ اور جب میں نے کوئی حرکت نہ کی تو عورت کا وحشیانہ پن اود کر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی شمع مرد کے ہاتھ میں تھمائی اور پھرتی سے پائپ پر چڑھنے لگی۔ ایک سیکنڈ اور دیر ہوتی تو اس نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ ہی لیا ہوتا، مگر میرا جسم آسانی سے اس سوراخ میں داخل ہو گیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے باہر چھلانگ لگا دی۔ او خدایا، کیا بیان کروں! میں گوشت اور ہڈیوں کے عظیم ڈھیر پر گرا۔ 10-15 لاشیں جن کے اعضاء جدا تھے، خدا جانے کب سے پڑی سڑ رہی تھیں۔ میرے سامنے ایک تاریک راہداری تھی۔ میں اندھا دھند دوڑتا چلا گیا۔ عورت چیختی چلاتی اب بھی میرے تعاقب میں تھی۔ لکڑی کا ایک زینہ دوسری منزل کو جاتا تھا۔ میں فوراً اس پر چڑھتا ہوا دوسری منزل کی چھت پر پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے فرار کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں۔ خوبصورت چڑیل یہ سمجھ کر کہ اب یہ بچ کر کہاں جائے گا، مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر رک کر وحشیانہ انداز میں قہقہے لگانے لگی اور کلہاڑی گھمانے لگی۔ میرا سارا جسم برف کی مانند سرد پڑ گیا۔ عورت اپنے سفید چمکیلے دانت پیستی ہوئی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی۔ میں نے مضطرب ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ ایک اونچے درخت کی چند شاخیں چھت سے 2-3 فٹ کے فاصلے تک پھیل کر رک گئی تھیں۔ میں نے دیوار پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے شاخ پکڑ لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بلا مجھ پر جھپٹی۔ اس نے کلہاڑی گھمائی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار پر رکھا ہوا میرا دایاں ہاتھ سن ہو گیا ہے۔ درخت کی شاخ میرا بوجھ سنبھال نہ سکی اور تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ میں گھنی جھاڑیوں پر گرا۔ چوٹ کا خدشہ کس بدنصیب کو تھا! میں اٹھا اور پاگلوں کی طرح جنگل میں بھاگا اور 1-2 میل تک بھاگتا رہا۔ آخر پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس مقام پر سرائی تھی وہاں آسمان سرخ ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اونچے اونچے شعلے دیکھے جنہوں نے سرائی کی عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فرینک میتھیون چپ ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے بڑے بڑے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سرائی کی عمارت میں آگ لگ گئی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ یہ آگ کس طرح لگی؟ میرا خیال ہے کہ عورت نے وہ شمع اندھے کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی اور پھر کسی طرح اس کے سیاہ چگے نے شمع کی لو کو چھو لیا ہوگا۔ اندھے نے اپنے بچنے کی تدبیر کی ہوگی، لیکن کمرے کے دوسرے سامان نے بھی آگ پکڑ لی۔ ڈاکٹر مسکرایا اور بولا، بہرحال کہانی دلچسپ ہے، بشرطے کہ سچی ہو۔ یہ سنتے ہی فرینک میتھیون کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا، اپنا بایاں ہاتھ کمر پر رکھا اور بولا، تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنا دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکالا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔
اس کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اور ہاتھ پر بے ترتیبی سے بندھی ہوئی ڈھیلی پٹیوں پر تازہ تازہ خون جمع ہوا تھا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔